ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت لال شہباز قلندر کے بارے میں کہ انہیں لال شہباز قلندر کو لال کیوں کہا جاتا ہے۔ لال شہباز قلندر کے نام سے شہرت پانے والی بزرگ ہستی کا نام ان کے والد نے سید عثمان رکھا، مگر بعد میں انہوں نے لال شہباز قلندر کے نام سے دنیا میں شہرت پائی۔ آپ کی ولادت آذربائیجان کے گاؤں مروند میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ اس طرح ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کی وجہ سے اجمیر کو شناخت حاصل ہوئی، اسی طرح سندھ میں سہون شریف کو حضرت لال شہباز قلندر کی وجہ سے غیر معمولی عظمت حاصل ہے۔ سرزمینی کی بھی یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ عالم اسلام کے مختلف علاقوں سے اللہ تعالی جل شانہ کے مقرب اور برگزیدہ بندے یہاں تشریف لائے اور رشد و ہدایت کے دریا جاری کیے۔ ان بزرگان دین نے اپنے علم و عمل کی روشنی سے صرف سرزمین سندھ کو ہی نہیں بلکہ گرد و نواح کو بھی منور کیا۔ باب الاسلام سندھ میں ہزاروں بزرگان دین، اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام کا سلسلہ رشد و ہدایت، فیوز و برکات جاری رہا۔ آذربائیجان کے ایک چھوٹے سے قصبے مروند میں حضرت کبیر الدین احمد تقوی اور پرہیزگاری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ حضرت سید محمد کبیر الدین احمد شاہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ کی اہلیہ اس مسئلہ کی وجہ سے اداس رہنے لگی تھی۔ سید محمد کبیر الدین ہر شب تہجد کے بعد بارگاہ عزدی میں مناجات کرتے اور ایک حالت گریہ طاری ہو جاتی۔ ایک شب انہوں نے خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور عرض کی، یا امیر المومنین، آپ میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کیجئے کہ وہ مجھے فرزند عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دیتے ہوئے آپ کو ایک فرزند کی بشارت دی۔ کچھ عرصہ بعد 570 یا 573 ہجری و مطابق 1177 عیسوی میں سید کبیر الدین احمد کے گھر ایک فرزند کی ولادت ہوئی جس کا نام محمد عثمان رکھا گیا۔ اسے آنے والے زمانے میں آسمان ولایت کا شہباز بننا تھا۔ محمد عثمان کی ابتدائی تعلیم آپ کی والدہ ماجدہ کی نگرانی میں ہوئی۔ 7 برس کی عمر میں کلام پاک حفظ کر لیا۔ حضرت شیخ منصور کی نگرانی میں علوم ظاہری کی تکمیل کی۔ عربی اور فارسی زبانوں میں آپ نے بہت کم عرصے میں خاصی مہارت حاصل کر لی۔ آپ کی والدہ صاحبہ آپ کی اوائل عمری میں وفات پا گئیں اور والد کا سایہ بھی والدہ کی وفات کے کچھ عرصہ کے بعد آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ ظاہری علوم کی تحصیل کے بعد آپ کا میلان طریقت و معرفت یعنی روحانی علوم کی طرف ہوا، چنانچہ آپ نے اس تعلیم کے لیے مروند سے سبزوار کا بھی سفر کیا۔ ان دنوں وہاں جلیل القدر شخصیت سید ابراہیم ولی مقیم تھے۔ آپ حضرت امام موسیٰ قاسم کی اولاد سے تھے۔ آپ بڑے عابد و زاہد اور جید عالم تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر حضرت ابراہیم ولی کی خدمت میں رہ کر تحصیل علم میں مشغول ہو گئے۔ حضرت ابراہیم ولی نے حضرت لال شہباز قلندر کی صلاحیتوں کو پرکھ کر جلد ہی مشائخ اور علماء کی ایک محفل میں حضرت لال شہباز قلندر کو خلافت کی دستار سے نواز دیا۔ غیبی اشارہ ملنے پر آپ اپنے وطن مروند سے عراق تشریف لے گئے اور وہاں سے ایران تشریف لائے۔ حضرت امام رضا سے روحانی و قلبی وابستگی کی وجہ سے آپ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے۔ چند روز تک مراقبے کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ کو باقاعدہ گوشہ نشینی کا حکم ہوا۔ آپ خانقاہ رضویہ میں مصروف عبادت رہے۔ یہ سلسلہ 40 روز تک جاری رہا اور آخری ایام میں آپ کو حکم ہوا کہ حج بیت اللہ اور زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل کریں۔ اس طرح آپ امام رضا سے روحانی اجازت ملنے کے بعد حجاز مقدس روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں عراق پہنچنے پر حضرت لال شہباز قلندر حضرت عبدالقادر جیلانی کے مزار پر حاضر ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے بغداد سے حجاز تک راستے میں کئی مقامات مقدسہ کی زیارت کی۔ آپ 3 ماہ تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ حج کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب روضہ اطہر کے قریب پہنچے تو دیر تک بارگاہ رسالت میں سر جھکائے سلام پیش کرتے رہے۔ آپ 11 ماہ مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ غیبی اشارہ ملنے پر آپ سندھ کی طرف روانہ ہو گئے۔
سفر کے دوران شہباز قلندر مکران کے ساحل پر پہنچے۔ جب آپ وادی پنج گور میں داخل ہوئے تو ایک سرسبز میدان نے آپ کے قدم پکڑ لیے۔ آپ نے یہاں چلہ کشی کی اور اس میدان کو یادگار بنا دیا۔ مقامی مکرانیوں نے اس ویرانے میں ایک فقیر کو چلہ کشی کرتے دیکھا تو دیدار کے لیے امڑ کر آ گئے۔ آپ کی عبادت و ریاضت متاثر ہو کر ہزاروں مکرانیوں اور بلوچوں نے اسلام قبول کر لیا اور آپ کے مرید ہو گئے۔ یہاں ایک عرصہ قیام کرنے کے بعد آپ اس دشت کو دشت شہباز بنا کر آگے بڑھ گئے۔ آپ جب پسنی سے گزرے تو ایک گڈریا اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کر جا رہا تھا۔ آپ عالم جذب میں تھے۔ وہ گڈریا اپنی بکریوں کو بھول کر آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ آپ نے چند دن کے ساتھ میں اسے اپنے رنگ میں ایسا رنگا کہ آپ کے جانے کے بعد وہ گڈریا لال کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ بسنی بندرگاہ کے ٹیلے کی دوسری جانب گڈریا لال کا ایک مزار آج تک اسی گڈریے کی یاد دلاتا ہے۔ یہاں سے آپ سندھ میں داخل ہوئے لیکن رکے بغیر سیدھے ملتان پہنچے اور شہر ملتان کے مضافات میں قیام فرمایا۔ آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر ملتان اور گردنواح کے لوگ آپ کے پاس آنے لگے۔ ہر وقت لوگوں کا ایک ہجوم رہنے لگا۔ یہ لوگ طرح طرح کے مسائل لے کر آپ کے پاس آتے۔ قلندر شہباز کی دعاؤں سے بے شمار مریضوں کو شفا ملی۔ لاتعداد دکھیاروں کے دکھ دور ہوئے۔ ان خوش نصیب لوگوں کی زبانی قلندر شہباز کی کرامات کا شہرہ بھی دور دور تک ہونے لگا۔ ملتان کے قاضی علامہ قطب الدین کاشانی کی سماعت بھی ان قصوں سے آسنا ہوئی۔ علامہ قطب الدین کاشانی ایک عالم فاضل شخص تھے لیکن صوفیت اور درویشی پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے آپ کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا۔ لال شہباز قلندر کے کسی عقیدت مند نے قاضی کا یہ فتویٰ آپ تک بھی پہنچا دیا۔ آپ چند خدمتگاروں کے ساتھ ملتان کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ کی روحانی ولایت سے اس وقت ملتان جلوہ افروز ہو رہا تھا۔ ہر روز مجلس ارشاد کا انعقاد ہوتا تھا۔ ہزاروں طالبان حق کسب فیض کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ آپ مسند ارشاد پر جلوہ افروز تھے کہ کسی نے اطلاع دی حضرت عثمان مروندی قلندر نام کے کوئی بزرگ علامہ قطب الدین کاشانی سے مناظرے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ نے کہا جاؤ اور قلندر کو نرمی سے سمجھا بجھا کر میرے پاس لے آؤ۔ حضرت لال شہباز قلندر ابھی ملتان کے دروازے پر پہنچے تھے کہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے مریدین آپ کے استقبال کے لیے پہنچ گئے۔ اب آپ کے قدم قاضی کی عدالت کی بجائے حضرت بہاؤالدین زکریہ کی خانقاہ کی جانب تھے۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ سے پہلی ہی ملاقات دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت لال شہباز قلندر ایسی صحبتوں کے متلاشی تھے۔ خانقاہ میں بیٹھے تو اٹھنا بھول گئے۔ دن رات صبحتیں رہنے لگیں۔ اسی خانقاہ میں آپ کی ملاقات حضرت فرید الدین گنج شکر اور حضرت سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ اس زمانے میں خطہ پنجاب اور سندھ میں کرامتہ فرقے کا بہت زیادہ اثر تھا۔ ان کے عقائد بنیادی اسلامی تعلیمات کے منافی تھے۔ خطہ پنجاب میں کئی علاقے ایسے تھے جہاں ابھی تک اسلام کی روشنی نہیں پہنچی تھی۔ ان حالات کے پیش نظر حضرت بہاؤالدین زکریہ نے رشد و ہدایت اور اسلام کی تبلیغ کا ایک علمی منصوبہ تیار کیا۔ ایک طرف اپنے مریدوں کو مختلف تبلیغی دوروں پر روانہ کیا تو دوسری طرف حضرت لال شہباز قلندر، حضرت فرید الدین گنج شکر اور سید جلال سرخ بخاری کے ہمراہ تبلیغی دوروں پر روانہ ہوئے۔ یہ چاروں بزرگ کافی عرصہ ایک ساتھ رہے۔ بعد میں یہ چاروں بزرگ چار یار کے نام سے بھی مشہور ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی شخصیت میں ایک خاص کشش تھی جس کی وجہ سے لوگ آپ سے بہت متاثر ہوتے تھے۔ آپ ان تبلیغی دوروں میں جہاں بھی گئے آپ سے بے پناہ کرامات بھی ظاہر ہوئیں جن سے عوام الناس میں آپ کو بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان اولیاء اللہ کی تبلیغی کوششوں نے لوگوں کو بہت سکون اور اعتماد عطا کیا اور لوگ کثرت سے اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ ہندوستان کے مختلف شہروں کی حضرت لال شہباز قلندر سیاحت کرتے ہوئے جوناگڑھ تشریف لائے۔ ان دنوں یہاں کے لوگ ایک عجیب مصیبت میں گرفتار تھے۔ دن کی ایک خاص گھڑی میں ایک زنبیل اور ڈنڈا نظر آتا تھا۔ اسے کون پکڑے ہوئے ہے کچھ نظر نہ آتا تھا، بس ایک آواز آتی تھی جس سے جو کچھ دینا ہے اس زنبیل میں ڈال دے۔ لوگوں میں یہ بات بھی مشہور ہو گئی تھی کہ اگر کوئی اس زنبیل میں کچھ نہیں ڈالے گا تو نقصان اٹھائے گا، اس لیے لوگ خوفزدہ ہو کر کچھ نہ کچھ اس زنبیل میں ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ زنبیل کہنے کو ایک چھوٹا سا کاسا تھا لیکن اس میں بہت سارا سامان سما جاتا تھا۔ لوگ اس زنبیل سے متاثر تو تھے لیکن روز روز کی طلب سے تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے بہت سے بزرگوں سے رابطہ کیا لیکن کوئی بھی اس زنبیل اور ڈنڈے کو نظر آنے سے نہ روک سکا۔ یہ قصہ چل ہی رہا تھا کہ حضرت لال شہباز قلندر شہر سے باہر آ کر مقیم ہوئے۔
آپ کی شہرت سن کر ایک درویش آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس درویش نے پورا واقعہ آپ کے گوش گزار کرتے ہوئے اپنی بے بسی ظاہر کی۔ وہ درویش آپ کو اس محلے میں لے گیا جہاں وہ زنبیل ظاہر ہوتی تھی۔ کھیل شروع ہو چکا تھا۔ زنبیل اور ڈنڈا ہر دروازے پر ہوا میں اڑتا ہوا پہنچ رہا تھا اور لوگ اپنی نظریں اس میں ڈال رہے تھے۔ قلندر شہباز نے اپنا دست مبارک بڑھایا۔ زنبیل اور ڈنڈا دونوں آپ کے ہاتھ میں آ گئے۔ لوگ دم بخود کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ حضرت شہباز قلندر نے ڈنڈا اپنے پاس رکھا اور زنبیل اس درویش کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، زنبیل تم رکھ لو، آج سے تم زنبیل شاہ ہو۔ جو بھی تمہاری زنبیل سے کھائے گا فیض یاب ہوگا۔ جوناگڑھ میں آج بھی زنبیل شاہ کا مزار موجود ہے۔ دوران سیاحت آپ گرنار اور گجرات بھی تشریف لے گئے اور لوگوں کو توحید اور حقانیت کا درس دیا۔ جس زمانے میں آپ گرنار میں مقیم تھے، آپ کے گرد حاجت مندوں کا ہجوم رہتا تھا۔ یہ زمانے بھر کے ستائے ہوئے، بیمار اور مفلس انسان تھے جنہیں قلندر کے تسکین امیز کلمات جینے کا حوصلہ دیتے تھے۔ آپ دکھی لوگوں کے آنسو پونچھتے، انہیں تسلی دیتے، غمخواری فرماتے۔ ایک روایت یہ ہے کہ اسی سیاحت کے دوران میں آپ نے حضرت بو علی شاہ قلندر سے بھی ملاقات کی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت بو علی شاہ قلندر ہی نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ سندھ میں سیفستان یعنی سہون میں سکونت اختیار فرمائیں۔ ملتان کے لوگوں کی خواہش تھی کہ آپ واپس جا کر ملتان میں ہی قیام کریں، لیکن آپ نے سہون جانے کا ارادہ ظاہر کیا اور سندھ کا رخ کیا۔ حضرت لال شہباز قلندر 649 ہجری میں سندھ تشریف لائے۔ سہون میں اس وقت سندھو راجہ جیسر جی، جو عرف عام میں راجہ چوپٹ کہلاتا تھا، کی حکومت تھی۔ راجہ چوپٹ ایک عیاش طبع آدمی تھا۔ راجہ رعایا کے حال سے بے خبر رہتا۔ لاقانونیت اور ظلم و تشدد ہر طرف عام تھا، کسی کی کوئی فریاد نہیں سنی جاتی تھی۔ اسی وقت کا یہ مقولہ بھی مشہور ہے، اندھیر نگری چوپٹ راجہ۔ لوگوں کو بے بس و لاچار دیکھ کر ایک مجذوب جس کا نام سکندر بودلہ تھا، وہ اکثر ایک نعرہ مستانہ لگایا کرتا تھا، میرا مرشد آنے والا ہے، ظلم کا زوال ہونے والا ہے۔ سکندر بودلہ سیستان کی پہاڑیوں میں عبادت و ریاضت کرتے تھے۔ ایک رات بزرگ نے خواب میں آواز غیبی سنی کہ ایک مرد قلندر آ رہا ہے جو ظلمت کو نور میں تبدیل کر دے گا۔ پھر اکثر ان بزرگ کی زبان پر یہ ورد رہتا کہ میرا مرشد سائیں آ رہا ہے۔ اس نعرے کو سن کر شہر کے لوگوں کے دلوں سے دعا اٹھتی کہ خدا کرے ہمارا نجات دہندہ جلد آئے اور ہمیں راجہ کے ظلم سے بچائے۔ مجذوب کی آواز میں ایسی کڑک تھی کہ راجہ کے قلعے کی دیوار کو چیرتی ہوئی اندر آ جاتی تھی۔ رات کے اندھیرے اور سناٹے میں یہ پرسوز آواز اہل قلعہ کی نیندیں اڑا دیتی تھی۔ شروع میں تو راجہ اور قلعہ کے لوگوں نے نعروں کو سن کر نظر انداز کر دیا تھا۔ جب نعروں میں شدت آ گئی تو وہ بھی بوکھلا اٹھے۔ ان فلک شگاف نعروں نے نہ جانے کیوں راجہ جیسر کو نہ صرف مشتعل کرتا بلکہ خوف زدہ کر دیا تھا۔ بلاخر راجہ کے سپاہی گئے اور اس مجذوب کو گرفتار کر کے راجہ کے پاس لے آئے۔ راجہ کے سامنے بھی سکندر بودلہ کی زبان پر یہی الفاظ تھے، میرا مرشد آنے والا ہے، ظلم کا زوال ہونے والا ہے۔ تو راجہ غضبناک ہو گیا اور اس نے سکندر بودلہ کو قید کروا دیا، لیکن قید خانے میں بھی اس کے فلک شگاف نعرے بند نہ ہوئے۔ راجہ رات بھر اذیت کی آگ میں جلتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس نے وزیروں کو طلب کیا۔ وزیروں نے کہا کہ اس شخص کی کھال ادھیڑی جائے، آپ ہی دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ راجہ نے اجازت دے دی۔ سکندر بودلہ پر تعزیانوں کی بارش کر دی گئی، لیکن وہ یہی کہتے رہے، میرا مرشد آنے والا ہے۔ سکندر بودلہ پر وحشیانہ تشدد جاری رہا۔ تقریباً روزانہ ان پر تعزیانوں کی بارش کی جاتی تھی، لیکن آپ کے ہونٹوں پر ایک ہی نعرہ جاری رہتا تھا، سندھ کا علاقہ حضرت شہباز قلندر کے لیے انجان تھا۔ آپ یہاں کی زبان اور ثقافت سے واقف نہیں تھے۔ اس کے باوجود آپ سرزمین سندھ کی طرف تشریف لے آئے۔ حالات کا مشاہدہ کر کے آپ نے کسی ایک جگہ مستقل سکونت اختیار کرنے کا ارادہ ترک کر کے پہلے ارد گرد علاقوں میں تبلیغی دوروں کا آغاز کیا۔ آپ نے ٹھٹھا کے قریب آریائی کے مقام پر ایک بزرگ پیر پیٹ سے ملاقات کی۔ یہ بزرگ ایک پہاڑی کے غار میں مصروف عبادت رہتے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے اسی غار میں آپ سے ملاقات کی اور کامرانی کی دعائیں لے کر رخصت ہوئے۔ آپ نے سندھ کے ایک گاؤں ریحان میں بھی کچھ دن قیام فرمایا تھا۔ بعد میں یہی گاؤں حضرت رکن الدین ملتانی کی نسبت سے رکن پور کہلایا۔ جب حضرت لال شہباز قلندر اس گاؤں میں تشریف لے گئے تو اس کی زمین بنجر تھی، پھر اللہ نے آپ کی برکت سے اس زمین کی سرشت بدل ڈالی۔ علاقہ آباد ہو گیا۔ سرسبز و شادابی کی وجہ سے بنجر زمین بھی خزانے اگلنے لگی۔
کراچی کے قریب بنگو پیر کا مزار ہے۔ بعض روایات کے مطابق صاحب مزار حضرت فرید الدین گنج شکر کے خلیفہ ہیں۔ اسی پہاڑ پر لال شہباز قلندر کے نام سے ایک بستی آباد ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت لال شہباز قلندر یہاں تشریف لائے اور کچھ عرصہ قیام کیا۔ آپ کی ایک چلہ گاہ حیدرآباد کے نزدیک گنجا ٹکر کے نزدیک ٹنڈو غلام حسین میں بھی موجود ہے۔ مشہور ہے کہ آپ یہاں چلہ کش ہوئے۔ آپ نے حیدرآباد کے اطراف میں بھی کئی تبلیغی دورے کیے تھے۔ یہ بھی ایک روایت ہے کہ دوران سیاحت قلندر پاک نے پاٹ شہر میں حاجی اسماعیل منوہر سے بھی ملاقات کی تھی۔ پاٹ دراصل سندھ کا ایک قدیمی شہر تھا۔ بہت سے علماء کرام دور دراز کی مسافت طے کر کے اس شہر میں آتے تھے۔ قدیم تذکروں میں اس شہر کو اسی وجہ سے قبۃ الاسلام کہا جا گیا ہے۔ دریا کے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں باغات کی کثرت تھی جس میں انار بہت کثرت سے ہوتے تھے۔ سہون شریف کے ریلوے اسٹیشن کے جنوب میں ایک بلند پہاڑ ہے جس کے اندر ایک قدیم غار موجود ہے۔ روایت ہے کہ اس غار میں حضرت لال شہباز قلندر نے چلہ کشی کی تھی۔ سہون کے ریلوے اسٹیشن کے قریب آپ کے نام سے منسوب ایک لال باغ بھی ہے۔ روایات کے مطابق اس باغ کے قریب ایک پہاڑی پر بھی آپ نے چلہ کشی کی تھی۔ مقامی لوگوں میں یہ روایت مشہور ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر کی آمد سے قبل نہ یہ باغ تھا اور نہ یہ چشمہ۔ لوگ اس مقام پر چشمے کی موجودگی کو شہباز قلندر کی کرامت سمجھتے ہیں۔ یہ چند نشانات جو تاریخ میں موجود رہ گئے ہیں صاف بتاتے ہیں کہ آپ نے سندھ کے دور دراز علاقوں کے دورے کیے۔ اس دور کے سفر آج کی طرح باسہولت نہیں تھے۔ دین کی تبلیغ کے لیے ہمیں آپ کے عزم اور حوصلوں سے رہنمائی اور ترغیب لینی ہوگی۔ آپ کی بہت سی کرامات لوگوں میں مقبول ہیں۔ روایات ہیں کہ جب کبھی آپ کے پاس کوئی لا علاج مریض آتا تو آپ اس پر گہری نظر ڈالتے اور فرماتے، اے بیماری، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو اسے چھوڑ دے۔ لال شہباز قلندر کا یہ جملہ مریض میں تندرستی کے آثار پیدا کر دیتا۔ اس کے علاوہ بعض اوقات پانی پر دم کر کے بھی مریض کو دیتے اور فرماتے، یہ پانی بیمار کو پلاؤ اور آنکھوں کو لگاؤ۔ آپ کی ہدایت پر عمل کر کے بیمار صحت یاب ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ سندھ اور اس کے قرب و جوار میں اتنا شدید قحط پڑا کہ مخلوق خدا سخت پریشان ہوئی۔ اس قحط سے نجات حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے قلندر سے عرض کی، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں اس قحط سے نجات دے دے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے بارگاہ ایزدی میں دعا کی۔ ابھی دعا میں مصروف ہی تھے کہ بارش شروع ہو گئی اور اتنی شدید بارش ہوئی کہ تمام خشک کھیت پانی سے بھر گئے، ندی نالے پر ہو گئے اور مخلوق خدا نے سکون کا سانس لیا۔ وادی مہران سندھ کے مختلف علاقوں کو فیضیاب کرنے کے بعد حضرت لال شہباز قلندر سیستان یعنی سہون میں مقیم ہوئے، جہاں آپ کو بڑی پذیرائی حاصل ہوئی اور آپ کے حسن اخلاق کی بہت دور دور تک شہرت ہو گئی۔ لال شہباز قلندر ان کے ساتھیوں نے جس میدان میں پڑاؤ ڈالا تھا اس کے قریب ایک بستی میں شراب و شباب کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ درویش کے پڑاؤ کی وجہ سے اس بستی کے وکیلوں نے خوف محسوس کیا اور راجہ کے پاس جا کر ان کی شکایت کی۔ ان لوگوں کی دروغ گوئی سن کر راجہ غصہ سے تلملا اٹھا۔ اس نے بہت مغرور لہجے میں اپنے کوتوال کو حکم دیا کہ ان مسلمان فقیروں کو بے عزت کر کے اس کی ریاست سے نکال دیا جائے۔ راجہ جیر جی کے سپاہی گدڑی پوشوں کے خیمے میں داخل ہوئے اور انہیں حاکم سیستان کا حکم سنایا۔ گدڑی پوشوں نے کہا کہ ہم صرف اپنے مرشد کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، اگر تمہیں کچھ کہنا ہے تو ان سے کہو۔ راجہ جیر جی کے سپاہی اسی حالت غضب میں قلندر شہباز کے خیمے کی طرف بڑھے مگر اندر داخل نہیں ہو سکے۔ سپاہیوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے پیروں کی طاقت سلب ہو چکی ہے اور وہ اپنے جسم کو حرکت دینے سے قاصر ہیں۔ پھر جب سپاہیوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو ان کی ساری طاقت بحال ہو گئی۔ سپاہیوں نے دوبارہ خیمے میں ڈالنے کی کوشش کی، اس بار بھی ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ مجبور سپاہی کچھ کیے بنا واپس چلے گئے۔ راجہ جیر جی اپنے سپاہیوں کی مجبوریوں کا قصہ سن کر چراغ ہو گیا۔ اس نے فوری طور پر اپنے وزیروں، مشیروں اور درباری نجومیوں کو طلب کر لیا۔ تمام واقعات سن کر حاکم سہون کی طرح اراکین سلطنت اور ستاروں کا علم جاننے والے بھی حیران و پریشان تھے۔ پھر درباری نجومیوں نے ستاروں کی چال اور ذائچے وغیرہ بنائے تو یکا یک ان کے چہروں پر خوف کے گہرے سائے ڈسنے لگے۔ نجومی نے راجہ جیر جی سے عرض کیا، ذائچے بتاتے ہیں کہ ایک شخص حدود سلطنت میں داخل ہوگا اور پھر وہی شخص اقتدار کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کے لیے بھی ایک سنگین خطرہ بن جائے گا۔ شاید وہی شخص ہے جس کی ایک مجذوب شاگرد کو آپ نے قید میں ڈال دیا ہے۔ نئی چال سوچی گئی۔ وزیروں کے کہنے پر ہیرے جواہرات اور اشرفیوں سے بھرا ہوا خوان لے کر شہباز قلندر کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ اسے قبول فرمائیں اور کسی دوسری جگہ قیام فرما لیں۔ آپ نے حکم دیا کہ ان جواہرات کو آگ میں ڈال دو۔
خدمتگار نے اپنے مرشد کے حکم کے مطابق خوان اٹھا کر آگ میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک شعلہ سا بھڑکا اور واقعی تمام ہیرے جواہرات اور سونے کے ٹکڑے کوئلے اور لکڑی کی طرح آگ میں جل کر خاک ہو گئے۔ حاکم سہون کا نمائندہ کچھ دیر تک پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ یہ ناقابل یقین منظر دیکھتا رہا۔ وہ سونا جو چپتی ہوئی بھٹی میں بہت دیر کے بعد پگھلتا ہے، اسے معمولی آگ کے شعلوں نے چند لمحوں میں جلا کر خاک کر ڈالا تھا۔ مسلمان درویش کی یہ کرامت دیکھ کر وزیر نے قدموں پر سر رکھ دیا اور گداگرانہ لہجے میں عرض کرنے لگا۔ پھر جب وزیر کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ واپس جانے لگا تو آپ نے نہایت پرجلال لہجے میں فرمایا، اپنے راجا سے کہہ دینا کہ ہم یہاں سے واپس جانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اگر حاکم سہون اپنی سلامتی چاہتا ہے تو خود یہاں سے چلا جائے۔ وزیر دوبارہ حاکم سہون کی خدمت میں پہنچا اور اس نے لال و جواہر کے راکھ ہو جانے کا پورا واقعہ سنایا تو راجہ جیر جی اور زیادہ غضبناک ہو گیا اور کہنے لگا، تو بزدل ہے کہ ایک معمولی سی بات سے ڈر گیا۔ میں نے اس سے بھی بڑی شعبدہ بازیاں دیکھی ہیں۔ میری سلطنت میں ایسے ایسے کامل جادوگر موجود ہیں جو مسلمان سنیاسی کی طلسم کو پارا پارا کر دیں گے۔ عشاء کی نماز میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت شہباز قلندر نے خدمتگاروں کی موجودگی میں قلعہ کی جانب رخ کرتے ہوئے فرمایا، بودلہ اب تم ہمارے پاس چلے آؤ۔ خدمتگار حیران تھے کہ مرشد کسے پکار رہے ہیں۔ سکندر بودلہ جو راجہ جیر جی کی قید میں تھے اور کئی مہینے سے دردناک سزائیں برداشت کر رہے تھے، ادھر آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات ادا ہوئے اور ادھر بودلہ کا جسم اچانک زنجیروں سے آزاد ہو گیا۔ بودلہ بھی اسی حیرانی میں تھے کہ یکا یک زندان کا دروازہ کھل گیا۔ بودلہ کو اپنے مرشد کی آواز سنائی دی۔ بودلہ سمجھ گئے کہ یہ مدد کے سوا کچھ نہیں۔ اس نے بے اختیار نعرہ لگایا، میرا مرشد آ گیا، میرا مرشد آ گیا۔ شدید مخالفتوں کے باوجود آپ نے سہون شریف میں رہ کر اسلام کا نور پھیلایا، ہزاروں لوگوں کو راہ ہدایت دکھائی، لاتعداد بھٹکے ہوئے افراد کا رشتہ خدا سے جوڑا، لوگوں کو اخلاق اور محبت کی تعلیم دی، سچائی اور نیکی کی لگن انسانوں کے دلوں میں اجاگر کی۔ آپ کی تعلیمات اور حسن سلوک سے سہون کی ایسی کایا پلٹی کہ بہت بڑی تعداد میں غیر مسلموں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے لاتعداد بھٹکے ہوئے افراد کا رشتہ خدا سے جوڑا، لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دی، سچائی اور نیکی کی لگن انسانوں کے دلوں میں پیدا کی۔ لال شہباز قلندر کی وجہ سے راجہ کو اپنا اقتدار خطرے میں نظر آ رہا تھا۔ راجہ جیر جی کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ سہون میں ایک مسلمان درویش کی موجودگی اس کے لیے مستقل عذاب بن کر رہ گئی تھی۔ راجہ جیر جی کئی مرتبہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر چکا تھا، مگر ہر مرتبہ اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ آخر حاکم سہون نے اپنے علاقے کے کچھ جادوگروں کو طلب کر کے ان سے مسلمان درویش سے مقابلے کا کہا، لیکن سہون کے ساحروں نے مقابلے سے پہلے ہی اپنی شکست تسلیم کر لی تھی۔ کہا، نہیں، ہرانا ہمارے بس کی بات نہیں۔ البتہ جادوگروں نے راجہ کو مشورہ دیا کہ اگر کسی طرح مسلمان درویش کے شکم میں حرام غذا داخل کر دی جائے تو اس کی ساری روحانی قوت زائل ہو جائے گی اور پھر ہمارے جادو کی طاقت اس پر غالب آ جائے گی۔ راجہ نے ایک روز کسی حرام جانور کا گوشت پکوایا اور کئی خوان سجا کر مسلمان درویش کی خدمت میں بھیج دیے۔ جب یہ خوان حضرت شہباز قلندر کی خدمت میں پیش ہوا تو کھانا دیکھتے ہی شیخ کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ نے یہ کہہ کر کھانے سے بھرا ہوا خوان الٹ دیا، ہمارا خیال تھا کہ وہ کافر اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے گا، مگر جس کی تقدیر میں ہلاکت و بربادی لکھی جا چکی ہو اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ مرشد کے اس عمل پر خدام پر لرزہ طاری ہو گیا، پھر دوسرے ہی لمحے زمین بھی لرزنے لگی۔ سہون شدید زلزلے کی لپیٹ میں تھا، زمین نے 2-3 کروٹیں لیں اور طاقت و اقتدار کا سارا کھیل ختم ہو گیا۔ ادھر شیخ کے سامنے خوان الٹا پڑا تھا، راجہ جیر جی کے قلعے کی بنیادیں الٹ ہو گئی تھیں۔ حضرت لال شہباز قلندر نہ صرف صوفی بعمل بزرگ تھے بلکہ آپ نے علم کی ترویج کے لیے بھی گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ لال شہباز قلندر صرف و نحو کے بھی ماہر تھے۔ ایک مغربی مورخ سر رچرڈ برٹن کی تحقیق کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر ایک عظیم ماہر لسانیات بھی تھے۔ آپ نے 4 کتابیں گرامر اور لسانیات کے حوالے سے فارسی زبان میں تحریر کی تھیں۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ دنیا کا سفر کرتے ہوئے 734 ہجری میں جب سہون پہنچا تو اس نے آپ کے مزار مبارک کی زیارت کی تھی اور آپ کی خانقاہ میں ٹھہرا۔ مشہور محقق شیخ اکرم نے بھی اپنی کتاب موج کوثر میں برٹن کی ہسٹری آف سندھ کے حوالے سے 2 مشہور کتابوں میزان الصرف اور صرف سفر کا تذکرہ کیا ہے، جو کہ حضرت لال شہباز قلندر کی تحریر کردہ تھیں۔ حضرت لال شہباز قلندر ایک معروف شاعر بھی تھے۔
آپ کے کلام میں معرفت الہی اور سرکار مدینہ کی مدح سرائی عشق حقیقی کے والہانہ انداز جا بجا نظر آتے تھے۔ آپ کی شاعری میں روحانی وابستگی اور طریقت و تصوف کے اسرار و رموز بے حد نمایاں اور واضح ہو کر سامنے آتے ہیں، جو اکابر صوفیاء اکرام کا ایک خاص درہ امتیاز ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر اپنے کلام میں عبد و معبود کے رشتوں کی ترجمانی اتنے حسین پیرائے میں کرتے ہیں کہ پڑھنے اور سننے والوں کے قلوب میں گداز اور عشق و محبت کا جذبہ فروزاں ہونے لگتا ہے۔ آپ کو لال کہنے کی مختلف روایات ہیں۔ بعض مورخین کا کہنا کہ لال شہباز قلندر کا خطاب آپ کے پیر و مرشد نے عطا فرمایا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ اکثر لال رنگ کا لباس زیب تن فرماتے تھے، کیونکہ یہ اہل مرون کا مخصوص لباس تھا۔ جب آپ اپنی عمر کے 100 سال مکمل کر چکے تھے کہ آپ کو ملتان جانے کا خیال آیا۔ آپ کے دوست حضرت بہاؤالدین زکریہ اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے اور ان کے فرزند حضرت صدر الدین عارف ان کے جانشین تھے۔ حضرت صدر الدین عارف کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ حضرت لال شہباز قلندر چند خدمتگاروں کے ہمراہ ملتان آ رہے ہیں تو آپ کو نہایت عزم و احتشام کے ساتھ اپنی خانقاہ پر لے آئے۔ اس وقت شہزادہ سلطان محمد تغلق حاکم ملتان تھا۔ اس نے بھی اپنے دربار میں محفل سماع رکھی، حضرت لال شہباز کو اپنے دربار میں مدعو کیا۔ آپ نے دعوت قبول کر لی۔ کہتے ہیں کہ اس محفل میں دوران سماع اچانک حضرت لال شہباز قلندر پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ حالت وجد میں اٹھے اور رقص کرنے لگے۔ آپ یہی وجدانہ رقص اس دھمال کی بنیاد بنا جو آج بھی آپ کے مزار پر دیکھا جا سکتا ہے۔ سلطان نے خواہش ظاہر کی کہ آپ ملتان ہی میں قیام فرمائیں، مگر آپ نے فرمایا کہ آپ سہون میں ہی رہیں گے۔ آپ کے ساتھ سلطان محمد تغلق کو اتنی عقیدت تھی کہ سلطان کی وفات کے بعد سلطان کی میت کو ٹھٹھا سے سہون لایا گیا اور آپ کی خانقاہ کے قرب و جوار میں دفن کیا گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے تقریباً 103 برس، بعض تذکروں کے مطابق 112 برس کی عمر پائی۔ آسمان ولایت کا یہ شہباز اور سہون اور سندھ کے گرد و نواح کے تاریک علاقوں کو نور اسلام سے منور کرنے والا یہ آفتاب 18 شعبان المعظم 673 ہجری بمطابق 1275 عیسوی میں غروب ہو گیا، لیکن لوگوں کے دلوں میں تا قیامت اس آفتاب کی روشنی باقی رہے گی۔